بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسعلكم عدلا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينكرون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرناها فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون
وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا نطعم من لو يشاء الله قال الذين كفروا للذين آمنوا نطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون ثم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم
فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من شجر الأخضر نارا فإذا أنتم توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واسع إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أمن خلقنا إنا خلقناهم من طين لازم بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رعوا آية يستصغرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين وإذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين
هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل اليوم تستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين حق علينا قول ربنا إنا لذائقون صدق الله العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال امام العسکری علیہ الصلاۃ والسلام خصلتان لیس فوقہما شیء الایمان باللہ ونفع الاخوان. شب ولادت امام حسن عسکری علیہ السلام بھی ہے. امام حسن عسکری علیہ السلام کی حدیث ہے کہ دو خصلتیں ایسی ہیں کہ جس سے بلند کوئی خصلت نہیں ہے. ایک اللہ پر ایمان ہے اور دوسرے برادر مومن کو فائدہ پہنچانا. آج ہم جس عظیم ذات کے غم میں سوگوار اور جس عظیم رہبر اور مجاہد ملت اور حکیم امت کے غم میں فرش ادا بچھا کے بیٹھے ہیں اور جمع ہوئے ہیں، ان میں یہ دونوں صفت پائی جاتی تھی، دونوں خصلتیں پائی جاتی تھی. جہاں نماز شب اور نماز اول وقت اور نماز جماعت کی پابندی تھی، جہاں دعاؤں کی پابندی تھی، جہاں شب کے سناٹے میں پروردگار سے راز و نیاز اور مناجات تھا، وہیں بغیر کسی رنگ و نسل کے تعصب کے، بغیر کسی مذہب و ملت کے تعصب کے انسانیت کی خدمت، بشریت کی خدمت مولانا ڈاکٹر طلبہ صادق صاحب اللہ کا سر امتیاز اور حادثہ تھا. یہ نہیں دیکھتے تھے مرحوم کہ یہ انسان اپنا ہے، پرایا ہے، اپنے مذہب کا ہے، اپنے دین کا ہے، کس رنگ کا ہے، کس نسل کا ہے. جو بھی مستحق ہے، چاہے وہ تعلیم کا مستحق ہے تو اسے تعلیم کا بھی اہتمام ہوتا تھا. اگر کوئی علاج کا مستحق ہے تو اس کا علاج بھی ہوتا تھا. یہ تمام کے تمام چیزیں تنظیم المکاتب سے آپ کی وابستگی اور ادارہ تنظیم المکاتب کی خدمات کو سراہنا. تہران میں مولانا ڈاکٹر طلبہ صادق صاحب قبلہ جس کے یہاں قیام کرتے تھے، انہوں نے خود حقیر سے کہا کہ جس زمانے میں لکھنؤ میں مولانا غلام عسکری صاحب قبلہ اللہ مقامہ کے خلاف فضا کافی خراب تھی اور تنظیم کے خلاف فضا کافی ناخوشگوار تھی، تو یہ گئے ہوئے تھے تہران. انہوں نے پوچھا کہ لکھنؤ کے کیا حالات ہیں اور لکھنؤ میں کیا ہو رہا ہے اور ہندوستان کے کیا حالات ہیں. تو مولانا ڈاکٹر طلبہ صادق صاحب قبلہ نے کہا کہ اس وقت جو کام کر رہے ہیں وہ مولانا غلام عسکری صاحب کام کر رہے ہیں. گاؤں گاؤں کشمیر کی پہاڑیوں پر اور ہر طرف جا رہے ہیں، دین کا چراغ اطفال ملت کے لیے مکتب کو قائم کر رہے ہیں. لیکن افسوس لوگ ان کے خلاف ہیں، سب ان کے خلاف جمع ہو رہے ہیں. اللہ ان کی حفاظت فرمائے. پھر آپ دیکھیے ہم لوگ یہاں جب پڑھتے تھے تب بھی جب بھی کہیں ملاقات ہوئی، اگر کہا کہ تنظیم کے ہیں تو ایک خاص شفقت و محبت فرماتے تھے. جب تنظیم کے طلباء نے ایک جو قوم میں ایک امتیازی کام انجام دیا وہ حفظ قرآن کا تھا. برادران گرامی
मौलाना हादी हसन साहब, मौलाना अली कमर साहब, मौलाना खुर्शीद आलम साहब, इन लोगों ने कुरान करीम हिफ्ज़ किया, तो जहाँ इदारे से उनको सराहा गया और उनकी तशवीक़ की गई, वहीं मौलाना डॉक्टर कल्बे सादिक साहब क़िबला ने बकरीद की नमाज में आसफी मस्जिद में इन तीनों फर्जंदान अस्करी की तशवीक़ की और इनको इनाम दिलवाया। बहरहाल आज वो हमारे दरमियान नहीं हैं, लेकिन मौत उनको होती है, मौत उनके लिए फना होती है जो फना जिंदगी के लिए काम करते हैं, लेकिन जो इस दार फ़ानी में रह के दार बका की फिक्र में रहते हैं, दार बका के लिए काम करते हैं, अगर उनका जिस्म ख़त्म भी हो जाए, उनके इक़दामात नहीं ख़त्म होते हैं, उनके आमाल कम नहीं होते हैं, उनके नाम कम नहीं होता है, बल्कि वो हमेशा हमेशा के लिए जिंदा व जावेद हो जाते हैं। मैं इसी के साथ अपनी बात को तमाम करता हूँ और आप हज़रात की खिदमत में गुजारिश करता हूँ, एक मरतबा सूरे हम और 3 मरतबा सूरे इखलास की तिलावत फरमा कर मौलाना डॉक्टर कल्बे सादिक साहब क़िबला इब्न मौलाना कल्बे हुसैन साहब को कोई मौलाना मंदा साहब क़िबला की गुजारिश है कि तशरीफ लाएं और अपने तासुरात पेश। इदारा तंजीम मुकातिब, मर्द अहम, तालीम के पैगम्बर, इत्तेहादिए बैनुल मुस्लिमीन के नंबरदार, मुबल्लिग, खतीब, ज़ाकिर, अदीब, डॉक्टर, प्रोफेसर और कौम के हमदर्द, और सिर्फ कोई ज़ात या मज़हब या मसलक नहीं, बल्कि हर वो फर्द के जिसे इंसान कहा जाए, वो डॉक्टर मौलाना कल्बे सादिक साहब की इज्जत ही नहीं करता था, बल्कि अपने दिल में उनके चिराग को हमेशा रोशन किए रहता था। आज उनकी वफ़ात हुई, उनकी वफ़ात एक कहर का खात्मा है और उनकी वफ़ात से दुनिया सोगवार है और इदारा तंजीम मुकातिब ताज़ियत तो तस्वीर पेश करता है, क्योंकि एक ऐसे अजीम आलिम और हकीम उम्मत के साथ साथ वो मुस्लिह उम्मत भी थे। हमेशा कौम के मसाइल को उन्होंने अपने मसाइल समझ के हल किया, बिलखुसूस तालीम और इलाज, 2 चीज़ों पर उनका फोकस रहा। आज हम सब उनके गम में बराबर के शरीक हैं और बरादर जनाब डॉक्टर कल्बे नूरी साहब और डॉक्टर कल्बे सादिक साहब का जो पूरा ख़ानदान है, हम सबको ताज़ियत पेश करते हैं और ये कहकर कि सिर्फ डॉक्टर कल्बे सादिक साहब इस दुनिया से नहीं गए, बल्कि तालीम को आगे बढ़ाने वाला एक इल्म का अजीम सुतून इस दुनिया से गया है। और इसी मौके पर हम कायदे मिल्लत आफ्ताब शरीयत मौलाना सैयद कल्बे जवाद साहब की खिदमत में ताज़ीर पेश करते हैं, चूँकि वो एक इल्म के अजीम सुतून हैं और उनके भरोसा में उनका भी हिस्सा है। बस ये कहकर कि एक बार सूरह अल-हम्द और 3 बार सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर मरहूम मग़फ़ूर मौलाना डॉक्टर सैयद कल्बे सादिक साहब इब्न मौलाना सैयद कल्बे हुसैन साहब क़िबला को सूरह फातिहा। मुझे इस्लाम आइना मौलाना क़िबला सैयद मौलाना हुसैन साहब के वो तशरीफ़ लाएँ और ताज़ियत की कलमा पेश। अजीम शख्सियत हमारे दरमियान से चली गई, जिसके क़दमात तमाम आलमी इंसानियत बिलखुसूस हिंदुस्तान में नुमाया थी। हम लोगों ने वो दौर भी देखा कि जब
90 کی دہائی میں جس طرح سے قوم کی رہنمائی کی اور ادارے تنظیم المکاتب سے جو عمومی پلیٹ فارم پہ یعنی خطبہ جمعہ میں جس طرح سے حمایت اور اعلان کرتے تھے، ہم لوگ اپنے طالب علم کے دور میں جب جایا کرتے تھے اور وہ دور وہ تھا کہ یہی خطبات دیا کرتے تھے، اکثر تنظیم کا تذکرہ اور ایک اچھے انداز میں قوم کے سامنے پیش کرتے تھے۔ بانی تنظیم سے وابستگی شروع سے آخر تک ہمیشہ جب بھی ہم لوگ دعوت نامے یا کسی غرض سے گئے تو انہوں نے اس عنوان سے تنظیم کا بہت ہی اچھی طریقے سے، ابھی کچھ سال پہلے جب ہم لوگ یہ پروگرام تھا اس کے متعلق گئے تھے مولانا ممتاز جعفر صاحب، تو خصوصی طور پہ بہت ہی تذکرہ کرتے تھے اور تنظیم کے طلاب سے ان کی وابستگی آپ وہ کہتے باقاعدہ ہم لوگوں سے کئی مرتبہ کہا کہ ہم جب مسجد میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں پوچھتے ہیں کہاں سے طالب علم ہے، اگر تنظیم کا کہہ دیا پتہ چل گیا تنظیم کا طالب علم ہے تو بغیر بلا کسی جھجک نماز اس کی اقتدا میں پڑھتے ہیں۔ یہ ان کا بارہا وہ کہا کرتے تھے اس بات کو کہ ادارے تنظیم المکاتب میں طلاب کے ساتھ جو مثلا تعلیم و تربیت کا نظام ہے اس کو سراہتے تھے اور ادارے کی حمایت تو ہر حال میں کیا کرتے تھے۔ اتحاد ان کا اہم پیغام تھا، تعلیم اہم پیغام تھا۔ اس دور میں لکھنؤ والوں کو خصوصی طور پہ تعلیم کی طرف توجہ دیتے تھے، ان کا فوکس اور خصوصی طور پہ قوم سے کہ تعلیم سے اگر جڑے رہو گے تو کامیابی آئندہ دور جو ہے، یہ 25 سال پہلے وہ اس بات کو کہتے تھے کہ آئندہ کا دور تعلیم کا دور ہے اور قوم کو بیدار کر رہے تھے۔ جو بانی تنظیم کا مشن تھا اور اہم کام تھا اسی کو گویا آگے بڑھا رہے تھے۔ ان کے اس کے ساتھ ساتھ وہ پوری قوم کو ایک اس پہ لانے کی کوشش کرتے تھے اور کافی حد تک مختلف قوموں میں اگر کسی ہم یوں کہہ سکتے دیکھیں کہ جن کو ایک عالمی شخصیت کے لحاظ سے پہچانا جاتا، ہر قوم میں ہندوستان میں خاص طور سے تو ڈاکٹر کلب صادق صاحب کا نام تھا۔ بہرحال دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اس لیے ابھی مولانا ممتاز جعفر صاحب کو اور سربراہ ادارہ سیکرٹری تنظیم المکاتب مولانا سید صفی حیدر صاحب کو بیان کرنا ہے۔ ہم آپ حضرات سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم کے روح کی محترم مولانا ممتاز جعفر صاحب اللہ کی گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور اپنے ساتھ بات پیش کریں۔ پر محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ اللهم صل على محمد وعلى محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على الأمين۔ آج اس عالم دین کے شو میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تعلیم رفتہ کر رہے ہیں جو عالمی پیمانے پر کام کرتے تھے اور ہر ایک کے ہمدرد۔ یہی تو جملہ موجود ہے کہ عالم زندہ ہے اگرچہ جو ہے دنیا سے چلا جاتا ہے، اور اس سے اہم مسئلہ یہی ہے کہ مولا کا وہ جملہ جو نہج البلاغہ موجود ہے کہ جب بھی کوئی انسان ایسے بنو جیسے اگر کوئی دنیا میں رہے تو اس خواہش مند رہے کہ اس سے ملاقات کرے، اور اگر اس دنیا سے چلا جائے تو ان کے جانے کے بعد جو ہے گریہ کرے اور ان کے لیے غمزدہ رہے۔ تو مولانا ڈاکٹر کلب صادق صاحب قبلہ اس دنیا سے گئے ہیں، لیکن وہ ایسے عالم تھے کہ ان کے جانے کے بعد بھی آج بھی وہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ اس روایت کے مطابق موت العالم
یعنی ایک عالم کی موت جو ہوتی ہے وہ ایک عالم کی موت مانی جاتی ہے روایت کے مطابق۔ مولانا کا جب بھی ہم سے مطلب کہ ہم جاتے تھے ملنے کے لیے یا ملاقات ہوتی تھی، تو اس ادارے سے ان کی اتنی وابستگی تھی، ادارے تنظیم المکاتب سے اتنے خوش ہوتے تھے اور بیٹا بیٹا کہہ کے جو ہے باقاعدہ مخاطب کرتے تھے اور بات کرتے تھے، تو ان کا ہر جملہ جو ہے ذہن میں موجود ہے، ہر باتیں ان کی ہمارے ذہنوں میں موجود ہے۔ ہم ان کو یاد کرتے رہیں گے اور ان کے لیے الفاظ کرتے رہیں گے۔ ہمیں اس طرح کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جب زندگی گزاریں تو ہمارے مرنے کے بعد جو ہے لوگ تو یاد کریں، لیکن ہماری آخرت بھی جو ہے برقرار رہے اور باقی رہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس جملے کے آخر میں جملہ کہتے ہوئے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کو مزہ چکھنا ہے۔ آیا ہے انسان تو اس دنیا سے اسے جانا بھی ہے، لیکن کچھ لوگوں کے لیے موت جو ہے وہ حیات کے لیے سبب بنتی ہے اور کچھ لوگوں کے لیے حیات جو ہے وہ موت کی سبب بنتی ہے، کیونکہ روایتوں میں یہاں تک موجود ہے کہ بدائے معصوم نے کی یہ جو چلتی پھرتی لاش ہے، یعنی انسان زندہ بھی ہے لیکن وہ اس طریقے سے مردہ ہے، کیونکہ اپنی زندگی کا احساس اسے خود نہیں ہے، مقصد اس کے سامنے نہیں ہے، لیکن عالم دین جب بھی اپنے علم سے فائدہ حاصل کرتا ہے اور دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے تو اس دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ زندہ رہتا ہے، کیونکہ اس کی باتیں زندہ رہتی ہیں، ان کی یادیں زندہ رہتی ہیں، اور مرحوم جن کے لیے ہم تعزیتی جلسہ برگزار کیے ہوئے ہیں، انہوں نے ہر ایک سے ہمدردی کرنے کی کوشش کی اور ہمدردی کی، کسی بھی لحاظ سے ہو۔ تعلیمی پیمانے پر اگر آپ دیکھیں تو علم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کوشش کی کہ ہم ہماری قوم یا دوسرے افراد جو بھی ہوں وہ اگر اچھے نمبروں سے پاس ہو جائے تو ہم اس کو اسکالرشپ یا اس کی مدد کریں، یہ ان کا مشن تھا۔ بہرحال ان کی خدمات، ان کی باتیں جو ہیں سب کے اذہان عالیہ میں موجود ہیں۔ مجھے صرف جو ہے تعزیتی پیغامات کی بنیاد پر جو ہے چند باتیں عرض کرنی تھیں۔ آخر میں جو ہے بارگاہ معبود میں یہی دعا ہے کہ پروردگار ان کو جوار معصومین میں جگہ فرمائے، جوار رحمت میں جگہ فرمائے، جنت اعلیٰ اور جنت نعیم میں جگہ فرمائے۔ پروردگار جو ان کے وارثین ہیں ان کو صبر جمیل عنایت فرمائے۔ پروردگار امام کی روان انصار میں شمار فرما، سب کو امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ قل هو اللہ تعالیٰ فرما کر مرحوم مولانا ڈاکٹر قادر صاحب وہ جو اپنے علم، عمل، نظم و ضبط، خدمت خلق ہر جہت سے نسل حاضر و آئندہ کے لیے مشرع راہ اور اسوہ و قدوہ تھی، وہ آج نہیں رہی۔ آپ ہر اچھی تحریک کی حمایت کرتے تھے، اسی لیے ہمیشہ ادارہ تنظیم المکاتب و تحریک دینداری کے مخلص رہے اور اس کی خدمات کو سراہتے رہے۔ میں آخر کلام میں اور گزارش کرتا ہوں استاد محترم، استاد الاساتذہ، سربراہ ادارہ تنظیم المکاتب، حجت الاسلام والمسلمین الحاج مولانا سید صفی حیدر صاحب اللہ سے تشریف لائیں اور اپنے تاثرات سے پیش یہ بات سورہ توحید کی تلاوت کر رہا ہے۔ ہم سید قلب ساجد نظمی اللہ محمد کی حکومت
ایک بڑا حادثہ ہوا ہے اور اللہ کی بڑی نعمت سے قوم محروم ہوئی ہے۔ مولانا سے صابر صاحب قبلہ اللہ ان کے درجات کو عالی کرے، اور ہم سب معصوم نہیں ہیں، ہم سے کچھ خطائیں غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ ان کے خطاؤں اور غلطیوں کو معاف کر چکا ہو اللہ کرے۔ اس لیے کہ روایات میں ہے کہ اللہ جب کسی مومن سے راضی ہوتا ہے اور اسے آخرت کے عذاب سے بچانا چاہتا ہے تو دنیا کی زندگی میں مشکلات پیش آتی ہیں۔ اللہ کرے کہ ان کی بیماری کا دور جس میں انہوں نے تکلیفیں اٹھائیں، بس یہی سبب بن جائے کہ ان کی قبر کی زندگی راحت کی زندگی ہو اور والد السلام میں فوراً ٹھکانہ ملے، ہمارے معصومین میں ٹھکانہ ملے۔ معصومین نے ہم سب سے کہا ہے کہ عاشر الناس عشرہ، لوگوں کے ساتھ کیسے زندگی بسر کرو، ایسے جیو کہ ان فقدتم ان غبتم حنوا الیکم ان فقدتم بکوا الیکم، لوگوں کے ساتھ اس طرح جیو، اس طرح برتاؤ کرو، ایسا سلوک کرو کہ اگر تم ان کے درمیان سے نہ رہو، کہیں چلے جاؤ تو وہ ڈھونڈے تمہیں، ان کے دل میں تمہارے لیے اشتیاق ہو کہ کب ملاقات ہو، اور اگر تمہارا انتقال ہو جائے، تمہاری وفات ہو جائے تو تم پر روئیں۔ ایک شخصیت ایسی اٹھی ہے کہ جس پر دونوں باتیں ثابت تھیں، ان سے ملنے کا جی چاہتا تھا۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن سے ملتے ہوئے جی گھبراتا ہے، شاید میں بھی انہیں میں سے ہوں گا جن سے ملتے ہوئے آپ لوگوں کا جی گھبراتا ہوگا، ڈرتے ہوں گے، لیکن طلبہ صادق صاحب قبلہ اللہ محمد کی خصوصیت ہی تھی کہ ان سے سب کو ملنے کا جی چاہتا تو وہ سب سے تکلف تھے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں ایسے، میں نے یہ صفت بانی تنظیم میں پائی تھی کہ ان سے سب محبت کرتے تھے اور وہ سب سے محبت کرتے تھے، اور ہر ایک ہی سمجھتا تھا کہ مجھے سب سے زیادہ چاہتے ہیں۔ طلبہ صادق صاحب میں بھی اس کی جھلکیاں تھیں، ان سے بڑی پیار محبت کرتی تھی اور وہ بھی سب سے محبت کرتے تھے، ہر ایک ہی سمجھتا تھا کہ مجھے چاہتے ہیں۔ یہ مومن کی پہچانوں میں سے پہچان ہے کہ ایسے جیے کہ لوگ اس سے ملنا چاہیں اور مرے تو لوگ روئیں۔ کس ملعون نے نہیں معلوم، کس منوس نے، کس تمنا میں ان کی موت کی خبر اڑائی تھی۔ ہم سب یہ دفتر میں بیٹھے تھے، میٹنگ چل رہی تھی، خبر آئی تھی تو ہم سب بے چین ہو کے روئے تھے کہ نہیں روئے۔ رونے کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے ویسی زندگی بسر کی ان سے ملنے کو جی چاہے، اور وہ گئے تو رونے پر فطرت نے مجبور کیا۔ ان سے ملنے پر ادھر حالات نہیں رہ گئے تھے، ملنا ممکن نہیں رہ گیا، تو اس کے لیے سب کے دل بے چین رہتے تھے کہ کیسے ملاقات کا ماحول پیدا ہو۔ انہوں نے زندگی بسر کی، زندگی بسر کی، انہوں نے جو مہم چلائی تعلیم کی، پوری دنیا میں ان کی تقریریں دہائیوں تک اسی ایک بات کو دہراتی رہیں اور لوگوں کو بہرحال جگہ کے گئے کہ پڑھو اور پڑھاؤ، اور جتنا ان کے بس میں تھا اتنا انتظام بھی کر گئے۔ یونٹی کالج اور اس کے یونٹس جگہ جگہ شہروں میں کھولنا، مسجد العلوم کی شکل میں علی گڑھ میں تعلیم کا انتظام کرنا، ان کے اہداف بہرحال اونچے تھے۔ ہو سکتا ہے وہ وہاں تک نہ پہنچا سکے ہیں جہاں تک وہ پہنچانا چاہتے، تو یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ہمارے بانی مولانا نصر اللہ مقامہ بہت سے صرف اداریے لکھے گئے کہ یہاں سے یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، تو سب وہ نہیں کر سکے، وہ جو لکھ گئے وہ ہم بھی اب تک سب نہیں کر سکے۔ تو یہ تو ہوتا ہی ہے، اونچی اڑان والے لوگ، اونچی سوچ کے لوگ اونچی فکریں رکھتے ہیں، اور کبھی بھی وقت نہیں آتا کہ یہ کہا جائے کہ انہوں نے جو سوچا وہ سب کر ڈالا۔ پھر انہوں نے بہت کچھ کیا اور کر کے گئے ہیں۔ انہوں نے غریبوں کی تعلیم کا انتظام کم سے کم لکھنؤ میں یونٹی کالج جیسے بیت کی کلاسز وہ ہیں جن میں ہزاروں بچے بغیر فیس کے پڑھ رہے ہیں، یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، اور ان کی تعلیم کا معیار بھی مناسب معیار ہے۔ تو خدمات کر کے گئے ہیں۔ جہاں تک ان کی شخصیت کی بات ہے، ہم سب کو ان سے سیکھنا چاہیے۔ ان کی جو نمایاں ترین صفت مجھے محسوس ہوتی ہے ان کا حلم، ان کا حلم۔ میں نے انہیں کبھی زندگی میں غصہ دیکھا ہی نہیں۔ کبھی کبھی ان کے پاس جاتا تھا، بیٹھتا تھا، بعض تلقی کرنے والے بھی جاتے تھے، میں جھنجھلا جاتا ہوں، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ اس وقت بھی نہیں جھنجھلائے۔ ان کا حلم غضب کا تھا اور قوت برداشت بہت زیادہ تھی، اور یہ انسان کی کامیابی کی شرائط میں ایک شرط ہے کہ اس کے اندر قوت برداشت ہو۔ معصومین نے
سکھایا بھی یہ ہے جو محاورے کی شکل میں ہے کہ جواب جاہلا باشد خاموشی. جناب قبر مولا علی کے ساتھ تھے، کسی کو بدتمیزی کی، قبر نے جواب دینا چاہا تو مولا علی نے یہی کہا تھا جس کا جواب خاموشی ہے. جاہلیت کا جواب خاموشی ہے، لیکن مشکل کام ہے. کسی پر انہوں نے تھی، متبر تھے، تدبیر کرتے تھے اور بڑے بڑے کاموں کی ان میں صلاحیت تھی کہ بڑے بڑے منصوبے، کروڑوں کے منصوبوں کا انجام دینا اس قوم کے درمیان کوئی آسان کام نہیں تھا. یہ بھی انہوں نے کر دکھایا. مینجمنٹ اچھا تھا. ایک خاص بات جو ان سے پہلے بھی نہیں دیکھی اور ان کے بعد بھی ابھی نہیں دیکھتا ہوں کوئی، وہ وقت کی پابندی تھی. ان کی وقت کی پابندی کی مہم واقعی کامیاب تھی اور لوگ اتنا کچھ سیکھتے تھے. کل مساجد کا مطلب ہے وقت کی پابندی. اس میں کتنا قربانیاں بھی دینا پڑیں گی. فرض پر خود ہی بیٹھ کے محنت پڑھ لی میزبان کے سامنے، یہ سب کیا. لیکن ایک یہ بھی بات تھی ان کی کہ اپنے ارادے کے فیکٹری اور مستحکم کہ جو طے کر لیا وہ کرے. اور یہی کامیابی کا راز ہوتا ہے کہ آدمی ڈاما ڈول نہ ہو اور حالات اسے ڈھکیل نہ سکیں اور وہ نہ کر سکے. وہ اکثر ایک بات کا اظہار افسوس میرے سامنے کرتے تھے، میں سب کے سامنے کرتے تھے کہ میں نہ کر سکا. وہ لڑکیوں کے لیے کوئی ہائی لیول کے کالج کھولنا چاہتے تھے. ان کی زندگی میں ہوا اللہ کرے کہ ان کی نسل میں ان کے بیٹے لائق ہیں، ان کے داماد لائق ہے، ان کا کنبہ لائقین کا کنبہ ہے، ان کے بھتیجے بیٹے کی طرح مولانا کبیر صاحب لائق انسانوں میں ہیں. امید ہے کہ اس کنبے میں وہی روش جو ماضی میں ان کے بزرگوں کی چلتی رہے گی. ان کی ایک روش یہ بھی تھی کہ لوگ ٹکراتے رہے، لیکن انہوں نے کسی ایک پارٹی کا حصہ بن کے، کسی ایک پارٹی کا جز بن کے دوسری پارٹی کے خلاف نہیں کھڑے ہوئے. اس کو غلط روح سے بھی دیکھا جاتا تھا، لیکن آج میں محسوس کرتا ہوں وہ مزاج یہ تھا. اس کنبے کا مزاج یہ ہے کہ سب کو ساتھ لے کے چلو اور سب کو جوڑے رکھو. اور معصومین علیہ السلام نے بھی ہم سے یہی کہا ہے کہ سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے اور سب کو جوڑے رکھنا چاہیے. اس کا دور نہیں ہے. ابھی ہم لوگ جنازے میں شامل ہوں. پھر گزارش کرتا ہوں ان کی ترہیم کے لیے ان کی طرف سے استغفار کرتے رہیں. شب وحشت جو آئے گی اس میں صدقہ ہے ان کی طرف سے، اس کو اولویت حاصل ہے اور صدقے کے لیے مستحق ڈھونڈ لیں تاکہ صدقہ مستحق تک رات میں پہنچا دیا جائے. ابھی جنازے میں شرکت کریں. میں بھی گیا تھا تو جمعہ مسجد میں جو ہے غسل خانہ وہاں اس تقریباً مکمل ہو رہا تھا اور 10:30 بجے شاید وہاں سے اٹھائیں گے جنازے کو، مٹی لے جائیں گے. 11:30 بجے نماز ہوگی، لہٰذا ہم سب فوراً وہاں پہنچیں اور جتنی ہماری طرف سے شرکت ہو سکے شرکت کریں. ہمارے اوپر ان کا خصوصی حق ہے. جب تنظیم کے خلاف مہم چل رہی تھی اس وقت انہوں نے چھپایا نہیں اپنے کو. دونوں بھائیوں نے مولانا کلب عابد صاحب اللہ مکانہ میں بھی مجھے یاد ہے جمعے میں جب پورا مسجد اللہ مکانہ پر ظلم ہو رہا تھا تو انہوں نے صاف کہا تھا کہ لکھنؤ والے نہ قدرے ہیں اور قدر نہیں کرتے. اسی طرح سے کلب صادق صاحب نے ہمیشہ حمایت کی ہے اور بانی تنظیم کی مفاد انہوں نے مقالہ لکھا تھا چھوٹا سا. اس میں اپنی والدہ کی زبان سے ذکر کیا تھا کہ ہماری اماں ہوتی تھی ملا مسجد کے پیچھے اتنے لوگ کیوں پڑے ہیں. ہم لوگ پڑوسی میں گھر میں کرایہ دار تھے، اوپر رہتے تھے. یہاں سے تو زیارت عاشورہ، زیارت وارثہ اور سلام معصومین اور دعاؤں کی آواز آتی ہے. اتنا اچھا انسان. انہوں نے ہمیشہ حمایت کیا بچوں کے لیے. وہ کہتے تھے کہ تبلیغ بچے جہاں گزرتے ہیں وہاں خوشبو چھوڑ جاتے ہیں. انشاءاللہ امید ہے کہ دین کی خوشبو، یہ علم کی خوشبو جو ہمارے بزرگوں نے پھیلائی ہے اسے ہم مل کر آگے بڑھائیں. علم کا نور ہر جگہ پھیل جائے اور دین کی خوشبو ہر جگہ پھیل جائے اور پورا کنبہ ہمارا عالم تشیع ہندوستان کا جون کی طرح سے علم اور دین کی نور کی روشنی بھی پھیلائے اور دین اور اخلاق کی خوشبو پھیلائے. یہی ان کی خدمت میں اظہار عقیدت بھی ہوگا اور یہی حقیقتاً وہ احسان مندی کا تقاضا ہے کہ ہم اس مشن کو آگے بڑھائیں جو ہمارے بزرگوں نے ان مشکل حالات میں شروع کیے تھے. آج ان حالات کی مشکلات کم ہوئی ہیں، لہٰذا اس مشن کو تیز رفتاری سے بڑھایا جانا چاہیے. آئیے مل کے طے کریں، اس قوم کی ہر فرد کو دیدار بنا دو اور اے علی والو کوئی زمین پر بھوکا نہ رہنے پائے اور کوئی زمین پر بے پڑھا لکھا نہ رہنے پائے. تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پھر سے ایک بار ترحیم فرما دیں.